اللہ تبارک و تعالی اپنی لا ریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے والذی جعل اللیل والنہار خلفۃ لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ والذی، وہی ہے وہ ذات، جعل اللیل والنہار، جس نے رات اور دن کو پیدا فرمایا، خلفۃ لمن اراد، ایک دوسرے کے خلیفہ بنا کر، ایک دوسرے کے نائب بنا کر، ایک دوسرے کے آگے پیچھے آنے والا بنا کر، لمن اراد، اس شخص کے لیے، ان یذکر او اراد شکورا، جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے، جو درس اور سبق لینا چاہتا ہے، یا اس شخص کے لیے جو شکر ادا کرنا چاہتا ہے۔ معزز سامعین، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بہت بڑا سبق عطا فرمایا ہے اور ہمیں زندگی کس انداز سے گزارنی ہے وہ جینے کا سلیقہ سکھایا گیا ہے۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ذات کی بات کی کہ هو الذی جعل اللیل والنہار، کہ وہی ذات ہے جس نے رات اور دن کو بنایا۔ تو اللہ تبارک و تعالی کا جو کمال ہے، اللہ تبارک و تعالی کی جو حکمت ہے، اللہ تبارک و تعالی کا جو ایک اسٹیج ہے، اللہ کی جو قدرت ہے، اللہ تبارک و تعالی اپنی قدرت کو واضح فرما رہا ہے، اپنی قدرت کا اظہار فرما رہا ہے کہ اے لوگو، تم اس بات پر غور کرو کہ تمہارا رب وہ ہے جس نے رات اور دن کو پیدا فرمایا۔ تو رات اور دن پیدا فرمانا یہ کوئی عام بات نہیں ہے، اس میں بہت بڑی حکمتیں ہیں، بے شمار فضائل ہیں، بے شمار برکات ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی رات اور دن کا تذکرہ فرما کر اپنی الوہیت کو بیان فرما رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے ایک ہونے کا اظہار فرما رہا ہے۔ فرمایا هو الذی جعل اللیل والنہار، کہ وہی ذات ہے جس نے رات اور دن کو بنایا۔ پہلے اللہ تبارک و تعالی نے رات کو پیدا فرمایا اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے دن کو پیدا فرمایا۔ اب رات اور دن، جب اس بات پر ہم غور کرتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کی کیسی حکمت ہے، اگر اللہ تبارک و تعالی صرف رات کو پیدا فرماتا، دن کو پیدا نہ فرماتا، رات ہی رات ہوتی، اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا، تو بتائیں ہم کس انداز سے زندگی گزارتے؟ اس دنیا پر ہمارا رہنا کتنا مشکل ہو جاتا اور ہمارا جینا کتنا تنگ ہو جاتا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ایسا نہیں کیا کہ اللہ نے رات پیدا فرمائی تو رات ہی رکھی، بلکہ رات کا ایک ٹائم پیریڈ بنایا، اس کا ایک مخصوص وقت رکھا، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے رات پیدا فرمانے کے بعد اللہ تعالی نے دن کو بھی پیدا فرمایا، اور دن بھی اتنا لمبا نہیں رکھا
کہ رات کا انتظار ہم کرتے ہی رہ جائیں اور دن کے جو معاملات ہیں ان میں مشغول ہی رہ جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایسا بھی نہیں فرمایا کہ اب دن پیدا فرما دیا رات کو لے جاؤں، بلکہ دن کا بھی ایک ٹائم پیریڈ رکھا، اس کا بھی ایک مخصوص وقت رکھا، اور دن اور رات کو پیدا فرمانے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے یہ اعلان فرما دیا وَالَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، کہ تمہارا رب اس شان کا مالک ہے، اس قدرت کا مالک ہے، اور اتنی بڑی اس کے پاس حکمت ہے، جس نے اپنی حکمت سے، اپنی قدرت اور طاقت سے تمہیں اللہ نے رات بھی عطا فرمائی ہے اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں دن بھی عطا فرمایا ہے۔ وَالَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے موقع پر ارشاد فرماتا ہے وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، فرمایا اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں ہیں اے ابن آدم جو تم پر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہیں، بے شمار رحمتیں تمہارے لیے پیدا فرمائی ہیں۔ فرمایا ان تمام رحمتوں میں سے ایک رحمت یہ بھی ہے وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، فرمایا اللہ تعالیٰ نے رات پیدا فرمائی ہے، یہ بے شمار رحمتوں میں سے ایک رحمت ہے۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے دن کو پیدا فرمایا، یہ بے شمار رحمتوں میں سے ایک رحمت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کا اظہار بھی فرمایا کہ رات کو کوئی معمولی نہ سمجھنا، یہ جو تمہارے لیے دن پیدا فرمایا ہے اسے کوئی معمولی نہ سمجھنا۔ وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، فرمایا یہ اللہ کی رحمتوں میں سے ایک رحمت ہے لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، فرمایا یہ اس لیے پیدا فرمائے ہیں کہ رات میں تم سکونت اختیار کرو، تم رات کے اندر سکون کے ساتھ آرام کرو اور اپنے جسم کو سکون عطا فرماؤ، اور دن اس لیے پیدا فرمایا ہے لِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، تاکہ دن کے اندر تم اللہ کا فضل تلاش کرو، تم رزق کے لیے کوشش کرو، اپنے گھر والوں کے لیے کوشش کرو۔ تو فرمایا یہ رات اور دن، اے ابن آدم تم جس طرح رات کو فضولیات میں گزار دیتے ہو، گپ شپ میں گزار دیتے ہو، صرف دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر یہ جو رات کا ٹائم تم پاس کرتے ہو اور پوری رات بیت جاتی ہے، اس رات کی ویلیو تمہارے پاس کچھ نہیں ہوتی، اس کی قدر و قیمت تم جانتی نہیں، اور دن کو تم ضائع کر دیتے ہو، دن کی بھی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ فرمایا وَمِن رَحْمَتِهِ، یہ جو اللہ نے تم پر بے شمار رحمتیں کی ہیں، فرمایا ان رحمتوں میں سے دن اور رات یہ بھی رحمت ہیں، تو ہمیں رحمت بنا کر یہ دن اور رات دیے ہیں، اور ہمیں اللہ تبارک و تعالی یہ پیغام دے رہا ہے، یہ درس دے رہا ہے کہ یہ رات اور دن ان کی قدر کرو، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ قدر والی چیزیں ہیں۔ رات میں اللہ تبارک و تعالی کے لیے تم رات میں بھی ٹائم نکالو جس میں تم اللہ کو یاد کرو اور اضافی وظائف کرو اور اپنے رب کے ہاں گڑ گڑاؤ، اور رات کی عبادت دن کی عبادت سے زیادہ فضیلت والی ہے۔ رات صرف اس لیے نہیں ہے کہ ہم صرف دوستوں کے ساتھ گزار دیں، صرف ہم سونے میں گزار دیں، رات سکون کے لیے بھی ہے اور اللہ کے ساتھ باتیں کرنے کے لیے بھی ہے۔ اور فرمایا دن بھی صرف اس لیے نہیں ہے کہ صرف تم اس کے اندر ٹائم پاس کرتے رہو، تم صرف دنیا میں لگے رہو، دن میں بھی تم اللہ کا فضل تلاش کرو۔ اگر تم اپنے گھر والوں کے لیے کوشش بھی کرتے ہو، حلال اور طیب رزق کے ساتھ کوشش کرو،
اور اللہ کے فضل کے ساتھ کرو، اللہ کے فضل کے بغیر کچھ نہیں کرنا۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس آیت کریمہ کے اندر ہمیں یہ درس دے رہا ہے کہ اے ابن آدم، اے لوگو، اے میرے حضور کی امت، اگر تم اس رات کی ویلیو سمجھنا چاہتے ہو، اگر دن کی قدر کرنا چاہتے ہو، وَمِن رَحْمَتِهِ، فرمایا یہ میری رحمت ہے، میری کئی رحمتوں میں سے تمہارے لیے رات بھی رحمت ہے اور دن بھی رحمت ہے، لعلکم تشکرون، یہ اس لیے ہے تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بنو، اللہ کا شکر ادا کرنے والے بن جاؤ۔ تو اس آیت کریمہ سے ہمیں درس یہ ملتا ہے کہ یہ رات اور دن اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عطا فرما کر ہمیں شکر ادا کرنے کا موقع عطا فرمایا ہے، تاکہ ہم اپنے رب کا شکر ادا کریں، رات کو اپنے جسم کو سکون عطا فرمائیں، اپنے رب کو راضی بھی کریں، اور دن کے اندر اللہ کا فضل تلاش کریں، حلال روزی کمائیں اور اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالیں۔ فرمایا یہ بھی تمہارے لیے رحمت ہے۔ اگر رات ہی ہوتی، دن کبھی نہ آتا، یہ بھی مشقت تھی، صرف دن ہوتا، رات نہ ہوتی، یہ بھی ہمارے لیے مشقت تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے رات کا بھی ایک ٹائم پیریڈ رکھا، دن کا بھی ایک ٹائم پیریڈ رکھا، اور یہ عطا فرمانے کے بعد فرمایا کہ یہ میری کئی رحمتوں میں سے ایک رحمت ہے۔ اور بے شمار عبادتیں ہیں جس کا انداز ہم رات اور دن سے لگاتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، وہ بھی حساب ہم رات اور دن سے کرتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی حساب ہم رات اور دن کے اس ٹائم پیریڈ سے کرتے ہیں، ہم جتنی بھی عبادتیں کرتے ہیں، حج کو دیکھ لو یا دوسری جتنی عبادتیں ہیں، زکوٰۃ کا حساب دیکھ لو، روزوں کا حساب دیکھ لو، جتنی بھی عبادتیں ہیں ہم اس دن اور رات کے ٹائم پیریڈ سے کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا بڑا ہم پر احسان ہے، کتنا بڑا کرم ہے، اور وہ ذات فرما رہی ہے وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور فرمایا هُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، فرمایا جو رات اور دن میں نے بنائے ہیں، یہ کیوں بنائے ہیں؟ فرمایا خلفۃ لمن ارادہ، یہ ایک دوسرے کے خلیفہ بنائے ہیں، ایک دوسرے کے نئے بنائے ہیں۔ رات آتی ہے پھر چلی جاتی ہے، دن آ جاتا ہے، اور جب دن آتا ہے پھر وہ چلا جاتا ہے، رات آ جاتی ہے۔ تو فرمایا یہ ایک دوسرے کے خلیفہ ہیں، یہ ایک دوسرے کے نائب ہیں، اور یہ تمہاری آسانی کے لیے ہیں۔ اور فرمایا لمن ارادہ، یہ کس شخص کے لیے ہیں؟ یہ ٹائم پیریڈ اللہ نے کیوں رکھا ہے، اور یہ اتنا بڑا احسان کیوں فرمایا ہے، یہ آسانی کیوں پیدا فرمائی ہے؟ فرمایا لمن ارادہ، اس شخص کے لیے پیدا فرمائی ہے جو اس بات کا ارادہ رکھتا ہے ان یذکر، کہ وہ نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ درس حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ اپنی زندگی کو بدلنا چاہتا ہے۔ ان یذکر او اراد شکورا، یا اس شخص کے لیے رکھا ہے جو اللہ کا شکر گزار بندہ بننا چاہتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہتا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے یہ جو میں نے احسان فرمایا ہے، یہ جو رات اور دن کو پیدا فرمایا ہے، یہ ان دو شخصوں کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ پہلا شخص وہ جو درس حاصل کرنا چاہتا ہے، جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے، اور دوسرا شخص وہ ہے جو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہتا ہے۔ اگر ہم رات اور دن کو دیکھیں، ہمارے سامنے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، ہم گپ شپ میں گزار دیتے ہیں، ٹائم پاس میں گزار دیتے ہیں، لیکن اگر ہم اس پر غور کریں، اللہ تعالیٰ نے کتنی آسانی پیدا فرمائی ہے کہ اگر رات کی کوئی عبادت مجبوری کے تحت ہم سے رہ جاتی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے اس کی توبہ نہ رکھی ہو، اللہ نے اس کی قضا نہ رکھی ہو۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر دن کو، اگر رات کی کوئی عبادت رہ جاتی ہے تو دن کو ادا کر لو، دن کی کوئی عبادت رہ جاتی ہے تو رات کو قضا کر لو۔ فرمایا یہ ایک دوسرے کے خلیفہ ہیں، اور یہ ایسی شخص کے لیے ہیں
جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے، جو توبہ اور تائب ہونا چاہتا ہے، جو اپنی زندگی کو بدلنا چاہتا ہے، جو نصیحت اور درس حاصل کرنا چاہتا ہے، فرمایا خلفتن لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا۔ جب ہم اس رات اور دن پر غور کرتے ہیں تو ہمیں اس کی ویلیو پتہ چلتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمیں سانسیں عطا فرمائی ہیں، اگر ایک سانس اللہ تعالی نے بھی ہمیں عطا فرمائی ہے، تھوڑی دیر بعد ہمارا انتقال ہو جانا ہے، تو ہم سوچ سکتے ہیں یہ جو اللہ تعالی نے ہمیں سانسیں عطا فرمائی ہیں اس کی کتنی بڑی قدر اور منزلت ہے، کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو سانسیں عطا فرمائی، اگر ہم نے اللہ کی بارگاہ میں سچی پکی توبہ نہیں کی ہے تو ابھی سے ہم سچی پکی توبہ کر سکتے ہیں۔ ان سانسوں کے بدلے اگر اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی ہے، ہمارے ماں باپ ناراض ہیں تو ہم انہی سانسوں میں اپنے ماں باپ سے معافی مانگ سکتے ہیں، ہم ان کو راضی کر سکتے ہیں۔ یہ جو اللہ نے ہمیں سانسیں عطا فرمائی ہیں ان کی قدر اور منزلت اگر ہم سمجھ سکیں، اگر ہمارے گھر والے ہم سے ناراض ہیں، ہماری بیوی ناراض ہے، ہمارے بچے جن کے ہم حقوق ادا نہیں کرتے، ہمارے رشتہ دار ہم سے ناراض ہیں، ہمارے پڑوسیوں کے ساتھ ہمارا اچھا کردار نہیں ہے، تو ہم ان سانسوں کے ذریعے ہم ان کو راضی کر سکتے ہیں، اور ان کو راضی کر کے ہم اپنا کردار اچھا بنا سکتے ہیں، ہم اللہ کو راضی کر سکتے ہیں، اللہ کے رسول کو راضی کر سکتے ہیں۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو ہمیں سانسیں عطا فرمائی ہیں، یہ جو رات اور دن عطا فرمائے ہیں، یہ اس لیے نہیں عطا فرمائے کہ ہم ان کو گپ شپ میں گزار دیں، ہم اپنی توبہ میں تاخیر کریں، ہمارے جو دوست احباب ہم سے ناراض ہیں ہم ان کو ناراض رہنے دیں، بلکہ ان کو راضی کرنے کے لیے اللہ تعالی نے ہمیں یہ سانسیں عطا فرمائی ہیں، ان کو خوش کرنے کے لیے، ان کے حقوق ادا کرنے کے لیے اللہ تعالی نے ہمیں یہ دن اور رات عطا فرمائے ہیں، اور اگر ہم ان کی قدر و منزلت نہیں کریں گے تو ہم ایسا خسارہ اٹھائیں گے جس کا ہم نہ دنیا میں ازالہ کر سکتے ہیں نہ آخرت میں ازالہ کر سکتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، وما توفیقی